زندگی میں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وقت میں سارے کام کر جائیں اور اس طرح کر جائیں کہ آپ کو موت کے وقت پچھتاوا نہ ہو. یہ چیز ہوتی ہے. پتہ بعض دفعہ جن کی زندگیوں میں برکت نہیں ہوتی وہ بوقت موت پچھتا کے مرتے ہیں. اے بھی کر لیتا وہ بھی پچھتا رہے ہوتے ہیں. جن کو اللہ خیر اور برکت دیتا ہے بوقت موت وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کام کر کے جا رہے ہیں اور اب ہم پرسکون قیامت تک آرام کریں. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ حضرت فرید الدین عطار انہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے جس میں ولیوں کی زندگیوں پہ لکھا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر تھے اپنے وقت کے اور بڑے تاجر تھے. حکمت کی ہر دوا اور ہر جڑی بوٹی ان کے پاس سے ملتی تھی. تو ان کے پاس ایک فقیر آ گیا اور اس نے کہا بھی کوئی مدد کر دیجیے. کہتے ہیں صبح صبح دکان کھولی تو منگن والے بھی آ گئے. تانوں پتہ نہیں بندہ مصروف ہوتا ہے. تو فقیر کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تھوڑے کو مرن کا بھی ٹائم نہیں ہے. تو آگے سے کہنے لگے کہ میاں جی میں تو مرے گا وہ ایسی بھی مار جا سکتا ہے. تو وہ اللہ کا بندہ تھا, کوئی عبدال تھا. اس نے اپنا کاسا رکھا اور سر رکھ کے فرمانے لگے فرید الدین میں مر رہا ہوں پر اس طرح مر کے دکھانا. سر رکھا روح کب سے انسلی سے پرواز کرے آنا ہوں تو یہ میری طرح مار کے دکھاوی. پھر حضرت فرید الدین عطار جو تھے پرانے بزرگ صدیوں پرانے, انہوں نے پھر وہ اپنی اللہ کی طرف لو لگا لی کہ واقعی کتنی بڑی کمال کی بات ہے. یعنی موت ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ خواہش کر سکتے ہیں لیکن پوری کب ہوگی یہ اللہ کو پتہ ہے. جیسے مدینے میں مرنے کی ہر ایک کی خواہش ہے میں مدینے میں مروں, میں طواف کرتے مروں, لیکن وہ خواہش پوری کب ہوگی کس کی ہوگی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا. نیک سے نیک بندہ بھی وہاں پر دعا کرتا ہے لیکن اللہ والوں کی پوری ہو جاتی. جیسے حضرت عمر دعا مانگتے تھے ہر نماز میں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, جو ہم جمعے کے بعد پڑھتے وجعل موتنا فی بلد حبیبک. تو آپ کی جو بیٹی تھی ام المومنین ہماری ماں اور ان کی بیٹی حضرت حفصہ نبی کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتی ہیں ابو جان آپ دو چیزیں الگ الگ مانگ رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں مدینے میں مجھے موت آئے اور دوسرا شہادت کی موت آئے. تو مدینے میں جنگ تو ہے نہیں, جنگ تو ہے ایران میں شام میں, اور خلیفہ وقت کے لیے یہ ہوتا تھا کہ وہ مدینے میں ہی رہے گا اور وہاں سے آرڈر پوری دنیا کو جاری کرے گا. تو آپ کہا کرتے کہ میری بیٹی مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میری دعا کو پورا کرے گا. تو دیکھیں موت بھی مدینے میں آئی اور آئی بھی شہادت کی موت. نماز پڑھ رہے تھے اس نے خنجر مارا تھا. جو مجوسی غلام تھا اس نے آپ کو خنجر مارا, جس سے آپ یعنی فوت بھی کہاں ہوئے مدینے میں, مسجد نبی میں زخمی ہوئے اور موت بھی شہادت کی اللہ نے عطا فرمائی. تو یوں کس کی خواہش پوری ہوگی یہ اللہ جانتا ہے. خواہش ہر کوئی رکھتا ہے. تو وہ پھر اس سائٹ پر آئے کہ نہیں میاں اللہ کو منا لیں تاکہ آخری وقت جو ہے وہ اچھا ہو. یہ بات یاد رکھیں تمام اعمال کا دار و مدار آپ کے اختتام پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کیسا ہوگا. تو ہم وہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری زندگی ایک تو صحت والی رکھے, زندگی بھی پرسکون ہو اور موت بھی اللہ تعالیٰ اچھی عطا فرمائے. تو یہ مسجدوں میں جانے سے, مسجدوں کو آباد کرنے سے یاد رکھیں یہ چیزیں بینیفٹ میں حاصل ہوتی. تو آپ حقیقت میں جو آتے ہیں وقت پر آتے ہیں تو یہ آپ اپنے ذاتی
فائدہ کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے، آپ اپنا ذاتی فائدہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کے ساتھ جو کنیکشن جوڑ رکھا ہے یہ آپ اپنی دنیا بھی سنوار رہے ہیں اور آخرت بھی سنوار رہے ہیں، اور یہ نصیب کی بات ہے۔ ورنہ جمعہ کا دن اور لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہو۔ ویسے بھی حقیقت بات یہ ہے کہ خاص جو عبادت کے موقع ہوتے ہیں اس میں مصروفیت ہی بڑھ جاتی ہے۔ دکاندار ہے خالی بیٹھا رہے گا لیکن وہ خاص موقع آئے گا تو 15 گاہک آئے گا۔ کوئی انتہائی فضول قسم کا دوست آ جائے گا جن دے کو دفعہ تو علاوہ ٹائم ہوئے، وہ آ جائے گا بیٹھ جائے گا تو بندہ کہتا ہے یار چلو ابھی جاتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ اہم ترین وقت اپنا ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں رحمت بٹنے کا وقت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جمعہ کی جو ساری گھڑیاں ہیں یہ رب تعالیٰ کی مسلسل رحمت بٹتی رہتی ہے۔ وہ آپ 1 منٹ لے لیں، 2 منٹ لے لیں، گھنٹہ لے لیں، تو قسمت والے جو اپنا کام کاج چھوڑتے ہیں 1 گھنٹہ مسجد میں، اب آپ حساب لگائیں نا، یعنی پورے ہفتے کے آپ 24 گھنٹوں کو آپ ضرب دیں تو کتنے گھنٹے بن جائیں گے۔ لیکن جمعے کا 1 گھنٹہ بھی اگر کسی کو نصیب نہیں تو پھر وہ زندگی میں ناکام شخص ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو ایک چھوٹے سے علاقے میں مسجد صدیق اکبر جیسا نور عطا فرما دیا، جہاں پر ہزاروں لوگوں کے ہمراہ ہم سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کون اللہ کا ولی ہو اور کون کہاں سے آیا ہو۔ میں تو حیران رہ گیا پچھلے میرا خیال بدھ کو میں حویلی بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان مجھے ملا، وہ کہتے جی میں جمعہ گونگا یاد میں آپ کی مسجد میں پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ بندے نے کبھی سلام بھی نہیں لیا، لیکن دیکھیں شوق اس کو کہاں سے لا رہا ہے، اور یہاں سے وہ جمعہ پڑھ کے واپس اپنے کام پہ چلا جاتا ہے۔ یہ ہے انعام جس کو اللہ عطا کرے۔ کوئی کہاں سے سائیکل پہ آتا ہے، کوئی پیدل آتا ہے، کوئی کمزوری کے باوجود آتا ہے، لیکن کئی ایسے ہیں جو پڑوس میں بھی بیٹھے رہیں گے تو وہ فیس بک پہ بس انگلی چلائے رکھیں گے، ٹائم ضائع کر دیں گے۔ اہم ترین جمعے کا دن، بہرحال اللہ کا انعام جس پہ ہو جائے، اللہ پاک اس انعام کو ساری زندگی ہمارے اوپر جاری فرمائے، اور پھر اس کا انعام یہ دے کہ جمعے کا دن ہو، مسجد نبوی شریف ہو، ریاض الجنت ہو، سجدے میں سار ہو، رخ مصطفیٰ سامنے ہو، اور پھر وہاں پر روح پرواز ہو جائے۔ یہ اللہ پاک سارے کہے آمین۔ دیکھو ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں۔ اور ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، پھر ہم اپنی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، بڑی پیاری بات فرمایا، جو شہادت اور مدینے کی موت کی طلب میں مرا وہ مدینے سے کروڑوں میل دور بھی مر جائے تو اللہ پاک اس کا حشر مدینے والوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اس کا حشر مدینے والوں، وہ مدینے والوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اس کی دیکھیں یہ جو جسم ہے نا، یہ جسم ذہن میں رہے، یہ جسم 7 دنوں میں گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہ باقی نہیں رہتا۔ یہ جسم روح جیسے نکل گئی، اللہ کا قانون ہے، یہ جسم میں بیکٹیریا بن جاتے ہیں، بیکٹیریا تمام جو آتے ہیں ان میں بدبو پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا اللہ کا نظام دیکھیں، بدبو پیدا کرتے ہیں تاکہ مکھیاں اور کیڑے آ جائیں۔ اگر بدبو پیدا نہ ہو تو کیڑے ہی نہیں آئیں گے، وہ کیڑے آ جاتے ہیں جو اس تمام مواد کو کھا جاتے ہیں، نہیں تو مواد ویسے قبروں میں پڑا رہے، وہ ختم، پھر ہڈیاں ختم، ایک ذرہ رہ جاتا ہے جو ہمارے وجود کا مقصد مین بنیادی چیز ہے، وہ پھر اللہ چاہے تو ذرے کو بونگا حیات سے اٹھائے، حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں ڈال۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، تو یہ طلب رکھے، چاہت رکھے، یہ کبھی نہ سوچے میں تو غریب ہوں، پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا، کیسے وہاں مروں گا، کیسے مدینے میں کب، نہیں، طلب، شوق۔ فرمایا جسے شوق شہادت ہو وہ بستر پہ بھی مرا تو اللہ اسے
لیکن شوق ہو اسے، شوق پھر نظر بھی آتا ہے۔ ایک بندہ کہ میں تو بڑا شہیدان کا شوق ہے، بڑا مدینے کا شوق ہے، تو جمعے والے دن نماز نہیں پڑھی جاتی، شوق ہے، میں تو بڑا شوق ہے، شوق پھر نظر آتا ہے۔ بندہ پھر وضو کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کر، یہ شوق ہے جو طبیعتوں پہ نظر آتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ پاک ہمارے شوق کو اچھا کرے۔ شوق کی بات ہوتی ہے، کسی کو کتوں کی لڑائی دیکھنے کا شوق ہے اور کسی کو جمعہ والے دن مسجد آنے کا شوق ہے۔ اور کئی لوگ یہاں نمازی ملتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ کو انتظار کرتے ہیں جلدی جلدی جمعہ آئے اور ہم اللہ کے گھر میں جائیں، یہ بھی شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا شوق ہماری اولادوں کو بھی عطا فرمائے۔ اب اللہ پاک سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 224 224 اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهِ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو نہ بناؤ، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ۔ پھر بتاؤں گا یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس میں پوری تفصیل ہے، ترجمہ پہلے سن لیں۔ قسموں کی آڑ کیسے؟ کہ ان تبرو، کہ تم احسان کرو، وتتقو، پرہیزگاری کرو، اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، تصلحوا، صلح کراؤ لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ آج کی یہ جو پہلی آیت ہے ہماری معاشرتی زندگی کا اس میں بہت بڑا پہلو ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح یہ صحابی رسول ہے، اور پتہ ہے یہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن رواح وہ صحابی ہیں جو حضور کے سواری کی مہار پکڑا کرتے تھے۔ اللہ، اور ایسے عاشق رسول تھے کہ ایک دفعہ حضور پاک اپنی سواری پہ سوار جا رہے ہیں، یہودیوں کے محلے سے گزرے، تو یہودیوں نے حضور پاک کی سواری کو دیکھ کے اپنا ہاتھ جو ہے وہ منہ پہ رکھ لیا، طنز کیا۔ تو نبی پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق، یہ پیارا صحابی، ادب کرنے والا حضرت عبداللہ بن رواح، انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ تم نبی کی سواری کے لیے تم نے یہ توہین کی ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا ہے، سن لو حضور جس سواری پہ سوار ہو جائے اس سواری کا تو بول و برات بھی تم سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اتنا یعنی ادب تھا ان ہستیوں کے دلوں میں نبی پاک جانے کائنات کی شخصیت کا۔ تو یہ عبداللہ بن رواح، ان کے بہنوئی ہیں حضرت نعمان بن بشیر۔ اب سن لیں، مدینہ پاک میں ہجرت مدینہ کے بعد کچھ مہینے مسلمانوں کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان کی جو پیدائش کے معاملات ہیں جادو کر دیا، مسلمانوں کے یہاں اولاد نہیں ہوگی۔ مہاجر صحابہ کے یہاں جو پہلا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، اور انصار کے یہاں جو پہلا بیٹا پیدا ہوا ان کا نام نعمان بن بشیر ہے۔ یہ ان پہ پھر بڑے خوش ہوئے تھے پورے مسلمان ہی، جشن منایا تھا انہوں نے کہ الحمدللہ جو یہودی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ اولادیں یہ کہاں روکیں کہ اللہ دینے والا ہو، اللہ دینے والا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد رکھے اولاد دینے والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ کون ہے؟ علاج کرائیں، دوائی لیں، تویز دھاگا لیں، جو کچھ مرضی کریں، لیکن آپ کا یقین کس پہ ہو؟ اللہ۔ اللہ نے اولاد دے دی۔ میرے پاس بھی دم کرانے آتی ہیں میری بہنیں، بچے، لیکن وہ میں دم کرتا ہوں، اولاد میں دینے والا نہیں ہوں، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو باقی سارے بہانے ہوتے ہیں، پانی اثر کر جائے اور آپ کے جراثیم ٹھیک ہو جائے،
دوائی اثر کر جائے اور آپ ٹھیک ہو جائیں، رحم میں حمل جو ہے وہ ٹھہر جائے، وہ ضائع نہ ہو، ماہواری رک جائے، یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اللہ پاک بڑا مہربان ہے، کبھی کسی کی دعا سن لے، کسی کی بات سن لے، کسی کے دم میں اثر ڈال دے، دوائی میں، یہ اللہ کی مہربانی۔ اور یاد رکھے اللہ پاک آپ کی زندگی کے آخری منٹ تک آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ دے سکتا ہے۔ تمام لوگ کہہ دیں کہ تیرے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی تو نا امید نہیں ہونا، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ اگر بالفرض پھر بھی نہ ملی تو پھر جنت میں لینے کے حقدار ہوگے نا، سمجھ آ گئی؟ پھر جنت میں مانگنے کے حقدار ہوگے کہ اللہ میں نے مانگا نہیں ملی تو مجھے اب جنت میں عطا فرما دو۔ تو مانگنے والا گھاٹے میں تو نہیں ہے، مانگتے رہے اور نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ میں دے رہی ہے تو دے رہی ہے، دے کون رہی ہے؟ اللہ۔ یہ بات تو اب یہ 2-3 علمی باتیں تھیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر مہاجروں کے یہاں پہلے پیدا ہوئے، نعمان بن بشیر انصار کے یہاں پہلی پیدائش۔ اچھا اتفاق دیکھیں، دونوں پیدا ہوئے اکٹھے ہوئے یا آگے پیچھے جو بھی اللہ پاک، اور شہید بھی دونوں ہوئے، عبداللہ ابن زبیر بھی شہید ہوئے اور نعمان بن بشیر بھی شہید ہوئے۔ وہ ایک الگ تفصیل ہے، تاریخ ہماری اسلام کی بڑی بڑی باتوں سے بھری پڑی ہے اور اس سے بھی آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے جیسے آپس میں بھائی بھائی جھگڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، انہوں نے قسم اٹھا لی، کسی بات پہ آپس میں نا اتفاقی ہوئی تو قسم اٹھا لی عبداللہ بن رواحہ نے۔ اچھا بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کا آپس میں جھگڑ پڑنا بھی ہمارے لیے رحمت بن جاتا ہے کہ اللہ حکم نازل کر دیتا ہے، اللہ وحی نازل کر دیتا ہے۔ لیکن ان کا جھگڑا ہمارے لیے باعث رحمت ہو رہا ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن رواحہ نے یہ قسم کہہ دی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نعمان بن بشیر پہ احسان نہیں کروں گا، بھلائی نہیں کروں گا، اور ان کے آگے جو کوئی دشمنی ہوگی تو صلح نہیں کرواؤں گا۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہوتا اور ان کو کوئی آگے کہتا کہ یار آپ کے رشتہ دار ہیں، بہنوئی ہیں، تو ذرا مسئلہ حل کر دیں، تو یہ آگے سے پتا کیا کہتے تھے، میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے، میں نے تو قسم اٹھا دیا، میں کیسے ان کی جا کے صلح کرواؤں؟ اب آپ بھی سوچ لو کہ آپ نے بھی کی ایسے بیٹھے ہو، میں تو قسم چکی، میں تو چاچے قریب بڑھنے کو، میں تو مامی غلام، میں تو قسم میاں چاہیے اور میں کیوں جاؤں بابے وہ قتل ہوتے رہے تو مردے رہے، میں تو قسم چک چکی ہے، میں تو میاں انہیں منہ ہی نہیں لاؤں۔ اور قسم سبحان اللہ، اللہ پاک معاف کرے، ہماری قسم تو ایسے ہی بس سامنے کھڑی ہوتی ہے، فوراً قسم اٹھا دیں۔ تو اب اللہ پاک نے کیا حکم نازل کیا؟ اللہ نے کہا کہ ان رشتے توڑنے، احسان کرنے اور صلح کروانے کے معاملے میں اللہ کو کیوں آڑ بنا رہے ہو؟ پھر قانون دے دیا کہ وہ قسم توڑ دو اور رشتوں کو نبھاتے جاؤ۔